بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ذی وقار، آج جو حدیث پاک ہے اس حدیث پاک کا تعلق اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے سابقہ ویڈیو میں یہ کہا تھا کہ میں آپ کے سامنے اس بات کی وضاحت کروں گا، اس بات کو بیان کروں گا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے جو پاؤں تھے یا جو ان کی ٹانگیں تھیں وہ توڑی گئی تھیں، یہودیوں نے ان کی ٹانگیں توڑی تھیں، جس وجہ سے عبداللہ بن عمر جو تھے وہ نماز میں اٹھنے بیٹھنے میں، رکوع کرنے میں، سجدہ کرنے میں اور نماز میں بیٹھنے میں انہیں دقت پیش آتی تھی، تکلیف ہوتی تھی۔ تو میں نے کہا تھا انشاءاللہ میں آپ کے سامنے وہ حدیث پڑھوں گا جس حدیث میں عبداللہ بن عمر کی ٹانگیں توڑنے کا ذکر ہے کہ یہودیوں نے آپ کی ٹانگیں توڑی تھیں۔ تو حضرات ذی وقار، یہ بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے اور حدیث نمبر باب ہے، باب اذا اشترط فی المزارعۃ اذا شئت اخرجت کا، کہ یہ باب امام بخاری نے یہ جو باب باندھا ہے، باب یہ ہے کہ جب کوئی بندہ یہ شرط لگائے مزارع پر، مزارع کہتے ہیں کہ جس کو زمین کھیتی باڑی کے لیے دی جاتی ہے کہ وہ کھیتی باڑی کرے، کیا شرط لگائے؟ اذا شئت اخرجت کا، کہ جب میں چاہوں گا تو میں نکال دوں گا۔ یہ امام بخاری نے بخاری شریف میں باب باندھا اور حدیث نمبر ہے 2730۔ اس کے تحت امام بخاری حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث لے کر آئے ہیں جس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ٹانگیں تھیں اور جو ان کے ہاتھ تھے وہ یہودیوں نے توڑے تھے، جس کی وجہ سے انہیں کافی پریشانی پیش آتی تھی۔ حضرات ذی وقار، یہ حدیث سنانے سے پہلے میں جو اس حدیث کا پس منظر ہے وہ آپ کو میں بتاتا ہوں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے یہ حدیث سمجھ میں آ جائے۔ ایسے حدیث کا پس منظر یہ ہے کہ یہودی جو تھے وہ مدینے میں رہتے تھے۔ مدینے میں یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو نضیر۔ ان میں سے جو بنو نضیر تھے وہ قبا کی جانب رہتے تھے اور مدینے میں وہ رہتے تھے۔ یہ تینوں جو قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نضیر اور بنو قریظہ، ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں تشریف لائے تھے تو ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحاد کا معاہدہ کیا تھا۔ وہ معاہدہ ایک تفصیلی معاہدہ تھا جس کا میں خلاصہ آپ کے سامنے یہ بیان کر دیتا ہوں کہ وہ معاہدہ یہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں کے ساتھ، ان تینوں قبیلوں، جو یہودیوں کے تینوں قبیلے تھے، ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاہدہ کیا تھا کہ مدینے میں یہ مل کے رہیں گے، سارے اپنی اپنی عبادات کریں گے اور ہر چند کے اگر مدینے پہ کسی نے حملہ کیا یا مسلمانوں پر کسی نے حملہ کیا تو یہ تینوں قبیلے مسلمانوں کا ساتھ دیں گے، اور اگر ان پر یعنی بنو قینقاع پر، بنو قریظہ پر، بنو نضیر پر کسی نے حملہ کیا تو ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تھی، مسلمانوں کے ذمہ تھی۔ یہ ایک معاہدہ تھا، ایک تفصیلی معاہدہ تھا، میں نے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے یہ بیان کیا۔ پھر یہ ایک دوسرے کی جان، مال، عزت، آبرو کی دونوں کیا تھے؟ محافظ تھے، لیکن یہودی جیسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ ان کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سخت نفرت تھی۔ تو ان تینوں قبیلوں میں سے جو بنو نضیر تھا، باقی قبیلوں کا تعلق بنو قریظہ، بنو قینقاع، ان کا تعلق اس حدیث کے ساتھ نہیں ہے، تو اس لیے میں ان کا ذکر نہیں کر رہا، اس لیے میں آپ کے سامنے بنو نضیر کا ذکر کر رہا ہوں کیونکہ بنو نضیر کا تعلق اس حدیث کے ساتھ ہے جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھنی ہے۔ بنو نضیر یہ قبا کی جانب مقیم تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ معاہدہ تھا، لیکن انہوں نے اپنے معاہدے کی پاسداری نہیں کی اور غزوہ 3 ہجری میں غزوہ احد ہوئی تھی۔ غزوہ احد کے بعد ایک تو انہوں نے غزوہ احد میں مسلمانوں کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیا، اور اس کے بعد پھر یہ وقتاً فوقتاً اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، صحابہ کرام کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے مدینے میں بیٹھ کے، کیونکہ قبا میں یہ رہتے تھے تو وہیں بیٹھ کے یہ مسلمانوں کے خلاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور اسلام کے خلاف یہ سازشیں کرتے رہتے تھے۔ اس دوران انہوں نے سن تقریباً 4 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملہ بھی کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے قبیلے میں گئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملہ کیا۔ وہ ایک تفصیل ہے کہ رسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے تو اوپر سے انہوں نے ان کی چھت، جہاں رسول اللہ بیٹھے تھے وہاں چھت تھی، چھت سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بہت بڑی چکی کا جو چکی ہوتی ہے وہ جس سے آٹا گوندا جاتا ہے، اس کا پارٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ گرانے لگے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں محفوظ رکھا اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سن 4 ہجری میں کہ بھئی
اب آپ کیا کرو کہ بنو نضیر کا محاصرہ کرو اور انہیں ان کے سازشوں کی، ان کی غداری کی، ان کی بددیانتی کی، ان کے فراڈ کی، ان کو کیا کرو، سزا دو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 4 ہجری میں 4 ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا کی جانب یعنی بنو نضیر کی جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو لے کے سفر کیا اور ان پر حملہ کیا اور ان کا محاصرہ کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا اور ان کو پھر وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 4 ہجری میں وہاں سے نکال دیا۔ 4 ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے آپ نکلے تھے اور تقریباً 16 دن آپ نے ان کا محاصرہ کیا۔ بنو نضیر کا جو یہودی قبیلہ تھا ان کا محاصرہ کیا اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینے سے نکال دیا۔ اب یہ سارے جو بنو نضیر تھے، قبیلہ جو تھا، یہ کچھ شام چلے گئے اور کچھ جو قبیلے کے لوگ تھے، جن میں جو قبیلے کا سردار تھا حوی بن اخطب، یہ سارے خیبر آ گئے تھے۔ خیبر یہ مدینے سے تقریباً 56 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، وہاں یہ مقیم ہو گئے تھے اور وہیں رہنا شروع ہو گئے تھے۔ تو وہاں رہنے کے باوجود یعنی مدینے سے یہ نکلے اور خیبر میں آ گئے، جو خیبر 156 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا مدینے سے، یہ وہاں آ گئے اور وہاں رہنے کے باوجود یہ اسلام کے خلاف سازشیں کرتے تھے، اسلام کے خلاف یہ حرزہ سرائی کرتے تھے اور اسلام کے خلاف قوتیں اکٹھی کرتے تھے۔ سن 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحجہ کے مہینے میں ان پر دوبارہ حملہ کیا اور 1600 صحابہ کرام کو لے کر ان کا محاصرہ کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر پہنچے، اور وہ آپ جانتے خیبر کی ایک مشہور و معروف جنگ ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نمایاں کردار ادا کیا، باقی صحابہ نے بھی کردار ادا کیا، حضرت علی کا وہاں نمایاں کردار تھا۔ خیبر کا قلعہ فتح ہوا اور یہودی جو تھے وہ انہوں نے سرنڈر کیا اور انہوں نے اپنا ہتھیار گرا دیے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو خیبر سے نکالنا چاہا تو اس پر انہوں نے کیا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کیا کریں کہ ہمیں یہاں سے مت نکالیں، یہاں ہمارے باغات ہیں۔ ان کے وہاں باغات تھے اور ان کی کھیتی باڑی ہوتی تھی وہاں۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں یہاں سے نہ نکالیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو جب خیبر فتح ہو گیا تھا، ظاہری بات ہے ساری زمینیں، سارا مال ان کا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے حق میں آیا، مسلمانوں کے حصے میں آیا۔ اب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ ہمیں وہاں سے نہ نکالا جائے، خیبر سے ہمیں نہ نکالیں، بلکہ ہم یہاں رہتے ہیں اور ہمارے یہ جو زمینیں ہیں ان پر ہم کھیتی باڑی کرتے ہیں، جو ہمارے باغات ہیں ان کا جو بھی پیداوار ہوگی اس پیداوار کا آدھا حصہ ہم آپ کو دے دیں گے اور آدھا حصہ ہم خود رکھیں گے، اور کام وہ کہتے تھے یہودی ہم خود کریں گے۔ تو یہ ان کو بطور سزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی جو شرط تھی یہ منظور کر لی کہ وہ کیا کرتے تھے، زمینیں جو تھی ان کی تھی، ان پر وہ کام کرتے تھے۔ ان کی تھی سے مراد یہ تھی کہ زمینیں سابقہ ماضی میں ان کی تھی لیکن خیبر کے بعد مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی تھی، لیکن رسول اللہ نے وہاں ان کو مزدور رکھا، وہاں ان کو رسول اللہ نے کہا کہ اب تم یہاں کام کرو گے، کیونکہ ان کا معاہدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی شرط رسول اللہ نے تسلیم کی، کہا کہ تم یہاں کام کرو گے، کل پیداوار کا جو آدھا حصہ ہے وہ آپ ہمیں دو گے اور آدھا حصہ وہ تم رکھ لو گے۔ اب جب یہ سن 6 ہجری میں ہو گیا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں صحابہ کرام کی بھی وہاں زمینیں تھیں، کیونکہ صحابہ کرام نے وہاں فتح کیا، صحابہ کرام کی بھی زمینیں تھیں، ان میں حضرت عمر فاروق کی بھی زمینیں تھیں اور عبداللہ بن عمر جو رسول اللہ، حضرت عبداللہ بن عمر جو عمر فاروق کے بیٹے ہیں ان کی بھی زمینیں، دیگر صحابہ کرام کی بھی زمینیں تھیں۔ ہوا یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو صحابہ کرام وقتاً فوقتاً اپنی زمینوں پر جاتے تھے اور اس کی دیکھ بھال کرتے تھے، اس کی پیداوار لیتے تھے اور اس سے جو پرافٹ حاصل ہوتا تھا صحابہ کرام وہ وصول کرتے تھے۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دور خلافت میں حضرت اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو خیبر بھیجا، اور پھر وہاں جا کے جب عبداللہ بن عمر گئے تو وہ اپنی زمین کو دیکھنے کے لیے گئے، اپنی زمین کی پیداوار لینے کے لیے گئے، تو یہودیوں نے حضرت رات کے اندھیرے میں عبداللہ بن عمر پر کیا کیا، حملہ کیا۔ اب اس حملے کے تناظر میں عبداللہ بن عمر کی انہوں نے ٹانگیں توڑ دیں اور ہاتھ بھی ان کے توڑے، اور جس میں آپ کو انہوں نے کافی زیادہ نقصان پہنچایا۔ اب وہ یہ سارا پس منظر تھا جو میں نے آپ کو سنایا۔ اب آپ حدیث سنیں، انشاءاللہ آپ کو حدیث اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے گی۔